میں اپنی ہر مخلوق میں خود بانٹتا ہے رزق کو. میری ہر ایک سانس کا خالق بھی تو، مالک بھی تو. قرض کی آب و ہوا میں سانس لینا ہے عذاب، قرض کی آب و ہوا میں سانس لینا ہے عذاب. کب تلک کیا رب مہاجن کی گرفت ناروا، کب تلک ہوتی رہیں گی پتھروں کی بارشیں، کب تلک جگنو کریں گے میرے گھر میں روشنی، کب تک سانسیں رہیں گی میرے قابو میں خدا، کب تلک بچے میرے حیرت سے دیکھیں گے مجھے. زندگی کے آئینوں کی خون چھٹ جائے تمام، ہر پرندے کی زبان پر ہے تیری حمد و ثنا، اور پھول کی خوشبو بھی تیرے نام کی مالا جپے. رکھ میرے دستے ہنر پر شیر گوئی کا جوان، میرے لفظوں کو ہوائے خلد طیبہ کا شعور. آب زمزم سے وضو کرتا رہے میرا قلم، میں تیرے محبوب کا ادنا سا ایک شاعر، میں تیرے محبوب کا ادنا سا ایک شاعر ہوں. یا خدا زندہ مسائل سے میرا دامن چھڑا، یا خدا لاکھوں مسائل میں گرا رہتا ہوں میں، خوف کی چادر پڑی رہتی ہے حالات پر. میرے پاکستان پر سایہ تیرا قائم رہے، اس کی آنگن میں بھی خوشحالی اترے شادنی. تو خدائے آسماں ہے، مالک و مختار ہے، اپنے بندوں کو بلا بلائے ناگانی سے بچا. تو خدائے آسماں ہے، مالک و مختار ہے، اپنے بندے کو بلائے ناگانی سے بچا. منتظر ابر کرم کی خلقت مقصود ہے، بندہ ہے مجبور، حرف التجا ہے آج بھی. چند روزہ زندگی کے لب کشا لمحات ہوں، مجھ سے آج پر کرم کی باشیں دن رات دن رات. احمد قومی ترانہ بجائے گا، آپ سب لوگ اسے احترام میں کھڑے ہوئے. پاکستان عام طور پہ ایک نظریاتی ریاست تصور کی جاتی ہے، تو آپ کو اس نظریے کی حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کو بار بار بتانا پڑتا ہے وہ نظریہ کیا ہے. منطقی طور پہ دو ہی نظریات ہو سکتے تھے پاکستان کی تخلیق میں. ایک یہ تھا کہ مسلمان برے حالات میں تھے، اکنامک ریزنز تھے، یا وہ مواقع میسر نہیں تھے، یا وہ اس قابل نہیں تھے کہ میسر مواقعوں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے. اور دوسری جو چیز کہی جاتی ہے وہ یہ کہ مذہبی آزادی نہیں. جب کوئی چیز کسی نظریے پہ قائم ہوتی ہے تو اس نظریے کی حفاظت سب سے اہم چیز ہو جاتی ہے. اگر ہم معاشی ناہمواری یا کسی کے حقوق کی آزادی کی بات کرتے ہوئے یہ ملک حاصل کرتے ہیں، تو کیا ہمیں ملک حاصل کرنے کے بعد اب وہ لوگ جو اقلیت میں ہیں یا چھوٹے ہیں یا ناتوانا ہیں، کیا ہم ان کے حقوق کی حفاظت ویسے ہی کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے نظریے سے ہٹ جاتے ہیں تو اس نظریاتی ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. اور آج ہم سب لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیا ہم کہیں کو غلطی بار بار تو نہیں دہرا رہے، کیونکہ اسلام
کے نام پر اگر ہم نے یہ ملک حاصل کیا یا معاشی نامواری کی بنیاد پہ حاصل کیا، تو اسلام میں معاشی تصور اور آزادی کا تصور ہمارے اس تصور سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہم آگے سے اپنے ان ناتواں لوگوں کو وہ آزادی اور وہ مواقع فراہم کر رہے ہیں جو ہم چاہتے تھے کہ میجورٹی ہندو سے مسلمانوں کو منتقل ہوں؟ کیونکہ جب تک ہم ان بنیادی سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، انفارچونیٹلی مانے نہ مانے ہم ترقی پہ نہیں جا سکتے۔ تو آج کی تقریب کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم جو راستہ بھولے جا رہے ہیں، ورنہ ہم تو پیور ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن تھے، ہم لوگوں کو وظیفے دیتے تھے، ہم ان کی مدد کرتے تھے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چلاتے تھے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہمیں اس دلدل سے نکال سکتا ہے؟ تو یقیناً نہیں، جب تک ہم نظریاتی طور پہ اپنے معاملات ٹھیک نہ کریں۔ تو آج کے اوپننگ ریمارکس کے لیے دعوت دیتا ہوں میرے رام صاحب۔ محترم جنرل صاحب، عزیز خاتون حضرات، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قوموں کی زندگی میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جو یادگار بن جاتے ہیں، جو تاریخ کا جو وقت ہے، تاریخ کا جو دھارا ہے، اس کو بدل دیتے ہیں۔ 1930 میں الہ آباد میں صدارت کرتے ہوئے مفکر اعظم علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں نارتھ ویسٹ میں ایک آزاد مملکت مسلمانوں کی بن کے رہے گی۔ یہ تھا اس آدمی کی سیاسی بصیرت کہ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ لوگ ویژنری ہوتے ہیں۔ 10 سال کے بعد 1940 میں ان کی مرکز کے سہارے لاہور میں ایک اجلاس ہوا۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ایک ریزولوشن پاس ہوا، ایک قرار، جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آزاد حکومت بن کے رہے گی۔ یہ تھا وہ دن، عظیم دن، جس کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں آج جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے کچھ ممبرز نے کہا کہ ہمیں بلوچستان کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور سجیسٹ یہ کیا کہ ہم جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب کو انوائٹ کریں۔ اس سروس کے دوران کیا آج سے پہلے کبھی ان سے میری سرِدار ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں نے انہیں ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا بیٹے صاحب آپ نے بلایا ہے، میں ضرور آؤں گا۔ میں آپ سب کی طرف سے، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز کی طرف سے اور اپنی طرف سے جنرل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنرل صاحب از اے ڈسٹنگوشڈ سولجر۔ ہم نے سوچا کہ ایک پاکستان کے بلوچی سپاہی کو دعوت دیں کہ وہ آپ ہمیں بتائیں کہ بلوچستان کے معاملات کیا ہیں۔ جنرل صاحب نے 67 میں کمیشن کیا، پاکستان اسٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس کالج کی گریجویٹ ہیں۔ 2 دفعہ انہوں نے کور کمانڈ کی اور بلوچستان کے گورنر بھی رہے۔ پھر انڈیپینڈنٹ حیثیت سے MNA الیکٹ ہوئے اور آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کے دائرے میں ہیں۔ پاکستان آج کافی شدید حالات سے گزر رہا ہے اور بلوچستان سر فہرست ہے۔ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ دیتا ہے، ہمیں چین اور افغانستان سے ملاتا ہے، ایران سے ملاتا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی بندرگاہ وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ پرسوں ہی ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ حالات بلوچستان میں بہت خراب ہیں اور ہم سے کوئی بات چھپائی نہ جائے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، ٹارگٹ کلنگ کا ذکر کیا۔
اسکول اور جو وہاں طلباء جو ہے ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی بات چھپائی نہ جائے۔ کل میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ وہ چائنا گئے تو انہوں نے جو ایک ہزاری ہے قبیلہ، اس کے لڑکے کو چائنا میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنی جان بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ ہے بلوچستان کے حالات جس سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے، ہم خاموش شہری بن کے نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری آرگنائزیشن پولیٹیکل نہیں ہے، نہ ہی ہم مذہبی پیشوائیت کو فالو کرتے ہیں، ہم ایک سیدھے سادھے سماجی کارکن، مگر ایک پاکستانی کی حیثیت سے